فتنہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ۔ نواس ابن عثمان الغلوی کہتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نیچے ہر چیز اس کے بارے میں بیان کی، اور بیان میں اتنی تاثیر تھی کہ ہم نے سمجھا یہ جو باغ ہے کھجوروں کا کہ کہیں اسی میں دجال کھڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے علاوہ اور چیزیں ہیں جن کا مجھے ڈر ہے۔ دجال بھی فتنہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جس سے مجھے اپنی امت پہ خوف ہے۔ فرمایا، اگر دجال نکلا اور میں موجود ہوا پھر تو میں ہی اس کا مقابلہ کروں گا، میں ہی کافی ہوں۔ لیکن اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا، یعنی میری موت کے بعد آیا، تو پھر ہر بندہ اپنی طرف سے اس کا دفاع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے خلیفہ ہیں، ہر مسلمان پر نگہبان ہے، نگران ہے، اللہ مدد فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ وہ ایک نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے اور ایک آنکھ اس کی باہر نکلی ہوگی جیسے چھوٹا سیب کا دانہ ہوتا ہے، اور شام اور عراق کے درمیان سے وہ نکلے گا۔ اس کے بعد وہ پمن شمال ساری دنیا میں جائے گا، کیونکہ دجال پوری دنیا میں جائے گا۔ اس کو جیسے کہ ابلیس کو اللہ نے استدراجی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، اسی طرح دجال کو بھی ایک استدراجی قوت عطا فرمائی ہوگی کہ وہ بھی جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ تو ساری دنیا کو نعوذ باللہ وہ گھیرے گا، اور ایک قوت اس کے بعد یہ بھی ہوگی کہ وہ زمین کو اگر عادل ہونے کا حکم کرے گا کہ اپنے خزانے باہر نکالو، تو زمین کے اندر جو بھی دفن ہے، سونا چاندی، سب باہر پڑا ہوگا، اور دریاؤں کو جو خشک ہو چکے ہیں حکم کرے گا کہ چلو، تو وہ چل پڑیں گے۔ یعنی اس کے پاس یہ قوت ہوگی استدراجی۔ اسی کو دیکھ کے لوگ گمراہ ہوں گے اور برباد ہوں گے، اور اس کا تعلق یہود سے ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دنیا میں جب مکہ اور مدینے کا رخ کرے گا تو اس میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو طاعون کی بیماری داخل ہوگی اور نہ ہی دجال آئے گا۔ مکے اور مدینے کی سرحد پر، اس کے حر و حرم کی حدود پر اللہ کے فرشتے پہرا دیں گے۔ اگر وہ آنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو بھگا دیں گے، تو اس سے مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ رہے گا تو تم لوگ اپنے عقیدے پہ، اپنے ایمان پہ قائم رہنا۔ ہم نے پوچھا کہ حضور وہ کتنا ایسا رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن، لیکن وہ دنوں کا فرق ہوگا۔ وہ ایک دن سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن ویسے ہی ہوں گے جیسے تمہارے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کتنی تیز سفر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں سمجھ لو جیسے بادلوں کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے، بادل بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایسے وہ چلے گا۔ وہ کسی قبیلے سے گزرے گا تو وہ بولے گا تم مجھ پر ایمان لے آؤ، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ کہے گا کہ آسمان سے بارش برسو، تو بارش شروع ہو جائے گی، زمین سے خزانے نکل پڑیں گے، برکات ظاہر ہو جائے گی۔ اور دوسرے قبیلے سے گزرے گا اور وہ انہیں دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانیں گے، تو وہ نعوذ باللہ اشارہ کرے گا تو وہاں سارے مال چھال ختم ہو جائیں گے۔ وہ زمین جو ویران پڑی ہوگی، خشک زمین پڑی ہوگی، تو اس کو کہے گا اپنے خزانے نکالو، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں آتی ہیں۔ ایک آدمی کو بلا کے حکم دے گا کہ اس کو قتل کرو، 2 ٹکڑے کر دے گا، اور 2 ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہوگا کہ پھر بلائے گا تو وہ آ جائے گا زندہ ہو کر۔ اب یہی دور ہوگا، دجال کے فتنے کا زور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمانوں سے اتریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، اور اللہ کے حکم سے انہیں زندہ اٹھایا گیا، اور اسی طرح وہ زندہ اتریں گے۔ جب وہ مشک کی مسجد کے شرکی منارے پہ اتریں گے، آپ نے 2 چادریں پہنی ہوں گی اور 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا۔ یہاں دھیان رہے، تکفیل اس کی یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اتریں گے تو میرے آقا نے فرمایا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی ابھی ابھی وہ جنت سے غسل کر کے آ رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد امام مہدی مسلے پہ کھڑے ہوں گے، چونکہ ظہور مہدی پہلے ہوگا اور ظہور عیسیٰ بن مریم بعد میں ہوگا، اور یہ مہدی وہ ہے جس کی بشارت حضور نے دی ہے کہ وہ میری نسل سے ہوگا،
اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ ہوگا، اور حجرہ اسود اور دوق الامانی کے درمیان میں کھڑا ہو کے وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، اور پھر دنیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی۔ تو ان کا دور چل رہا ہوگا، اور اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صفیں بن چکی ہوں گی، اذان ہو گئی ہوگی، تکبیر ہو گئی ہوگی، تو حضرت صفیں ٹھیک کر رہے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لا رہے ہیں، تو وہ مسئلے سے ہٹنا چاہیں گے، کیونکہ جب اللہ کا نبی آ جائے، پیغمبر آ جائے، تو پھر کوئی مسئلے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ نبی جو ہے وہ امام ہوتا ہے امت کا، اور ہمارے آقا تو امام انبیاء ہیں، صرف امت کے نہیں انبیاء کے بھی امام ہیں۔ تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہیں کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ۔ اس وقت میں بحیثیت نبی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا، بلکہ میں محمد مدنی کا امتی بن کے آیا ہوں، اور میں ان کی شریعت پہ چلوں گا، اس لیے میں پہلی نماز ان کی اقتداء پہ پڑھوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال زندہ رہیں گے زمین پر، اور آپ حکم دیں گے کہ پتہ کرو دجال کہاں ہے، تو دجال باب لوط اسرائیل میں جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے، دجال وہاں موجود ہوگا۔ تو جب اس کی نظر پڑے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو حدیث پاک میں ہے کہ ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں ڈالو تو گل جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہیں قتل کریں گے، اور عیسائیوں کی جو سانیب ہے اسے توڑیں گے، اس کی طاقت کو ختم کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر عدل و انصاف کا دور دورہ شروع ہو جائے گا، اور اتنی دولت، اتنی آمدنی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا غریب کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا وہ ہجرت کریں گے مدینہ شریف، مدینے میں آنے کے بعد ان کی موت مدینے میں آئے گی، اور میرے روزے میں دفن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے روزے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک قبر صدیق کی ہے، ایک فاروق اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں حضور نے صحابہ کو نقشہ بھی بنا کر دکھایا کہ اس طرح ہم کھڑے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر میرے دائیں جانب اور عمر میرے بائیں جانب ہوں گے۔ پھر ان سب کو لے کر میں آؤں گا مدینے کے قبرستان میں، وہ بھی سب کھڑے ہو چکے ہوں گے حضرت عثمان کی قیادت میں، ان کی قیادت حضرت عثمان کریں گے کیونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، پھر مکے والے بھی پہنچ جائیں گے، ان کو میں دائیں جانب اور مدینے والوں کو بائیں جانب پہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بائیں جانب پہ کیوں رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے والے تو مہمان ہوں گے، تم تو گھر والے ہو، تو مہمان کی تکریم کرنی پڑتی ہے۔ پھر مکے والوں نے سب سے پہلے قربانی دی، سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے میرے لیے جان قربان کی، تو ان کا حق اسی طرح بنتا ہے۔ فرمایا پھر ان سب امت کو لے کے میں شام کی طرف چلوں گا، اور شام میں ہی میدان قیامت ہوگا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔